محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب وأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى بصورة قصة مختصر زمهجور برا من جان عالم ترحم يا نبي الله ترحم ناخر رحمة للعالمين ذا محروما چرا فارغ نشینی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ اشداء علی الکفار، والذین معاہ اشارہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور اشداء علی الکفار اشارہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور رحماء بینہم اشارہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور تراہم رکعا سجدا اشارہ ہے سیدنا مرتضی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ تو آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری، چونکہ یکم محرم شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم کی، آپ کا اسم عمر ہے، اور آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق ہے، فرق کرنے والا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 سال کی عمر میں تقریباً اسلام قبول کیا۔ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، یعنی کہ آپ سیدہ حفصہ ام المومنین ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر
ابن حشام ابو جہل دعا فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہے، جو تجھ کو زیادہ پیارا ہے، اس کو اسلام میں داخل فرما دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے روز یہ دعا فرمائی اور جمعرات کے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت تک مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے اور آپ 40 میں مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، گویا آپ پر 40 کا عدد پورا ہوا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صف میں آگے کھڑے ہوئے اور ایک صف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نے کعبہ اللہ کی طرف چلنا شروع کیا۔ اور وہ پہلا دن تھا جب کعبہ اللہ میں جا کر مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے، ایسی قوت رکھتے تھے کہ کفار مکہ بھی آپ سے ڈرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی حیدر کراچ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں آئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پڑھ ہیں اور نماز فجر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی اور صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ اس کے بعد ایک بڑھیا، ایک عورت آئی جس نے کھجوروں کا تھال تھاما ہوا تھا۔ وہ کھجوروں کا تھال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کو تقسیم فرما دیں، اور ایک کھجور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے منہ میں اس کھجور کا ذائقہ موجود تھا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب مدینہ میں حکومت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے کہ نماز فجر ادا کریں، تو مصلی امامت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عورت اسی طرح کھجوروں کا تھال لے کر آئی اور سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو وصول کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی،
المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کھجوروں کو تقسیم فرمائیں، اور اسی طرح خواب میں جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کو کھجور دی تھی، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا علی المرتضی کو ایک کھجور دی۔ کھجوریں تقسیم کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کی، امیر المومنین مجھ کو ایک اور کھجور دیجئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے علی آپ کو ایک سے بڑھ کر کھجوریں دی تھیں تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چشم بصیرت اللہ رب العزت نے عطا کی کہ آپ سیدنا علی المرتضی کے خواب کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نہاوند میں جنگ پر گئے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے، جمعے کا دن ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے کے دوران آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام اور لوگ آپ کا خطبہ سن رہے ہیں، وہ حیران پریشان ہیں کہ خطبے کے دوران سیدنا فاروق اعظم نے یہ کیا الفاظ ادا فرمائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعد میں آپ سے پوچھا، اور پھر اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ ایک ماہ کے بعد جب حضرت ساریہ کے لشکر کی خبر آئی تو ان کو بتایا گیا کہ لشکر کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور جمعے کا دن یہ وقت تھا کہ ہم کو آواز سنائی دی کہ یا ساریۃ الجبل۔ جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمنوں کی فوج پہاڑ کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہونا چاہتی تھی، مگر سیدنا فاروق اعظم کی آواز 3000 میل تک، آپ کی آواز جو آپ نے مدینہ منورہ میں دی تھی، حضرت ساریہ نے وہاں پر سنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی قدرت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کو موبائل پر یقین ہے، انسان کی بنائی ہوئی مشینوں پر ہم یقین کرتے ہیں، مگر یہ انسان جو اللہ رب العزت نے ایک مشین بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو طاقت رکھی ہے، اس کا یقین ہم کو نہیں ہوتا۔ حکیم عبد الحی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، آپ نے کہا کہ بہت دیر کے بعد آئے ہو، عرض کرنے لگا حضور اتنا وقت نہیں ہوتا، اگر وقت زیادہ ہو تو میں چاہتا ہوں پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھوں، لمحہ بڑھ لمحہ بیٹھنا کیا بیٹھنا ہے۔ حکیم عبد الحی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس سوئچ لگا ہوا تھا بجلی کا، آپ نے فرمایا اس کی ساکٹ میں دونوں انگلیاں لگاؤ۔ اس نے عرض کی حضور یہ تو لمحے بھر میں مجھ کو گرا دے گی۔ فرمایا انسان کی بنائی ہوئی چیز پر اس قدر تجھ کو یقین ہے کہ اگر اس ساکٹ میں تم انگلیاں دو تو تم لڑکھڑا کے گر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو نظر بصیرت دی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اگر ایک لمحہ بھر کسی کو دیکھے تو کیا اس کی زندگی کے احوال نہیں بدل سکتا؟ دوستو، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بصیرت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور پھر ایسی بصیرت ہو کیوں نہ
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر میری آنکھ ہے. تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ہو اس کی بصیرت کا عالم کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے اتنی دور سے حضرت ساریہ کو آواز دی تو حضرت ساریہ نے وہاں پر آپ کی آواز سنی اور پھر اس لشکر اسلام نے فتح حاصل کی. تو معلوم ہوا اللہ کے بندوں کی آواز بھی بات وقت انسان کے لیے فتح یابی کا راز ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے بندے بھی ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کا دن محرم الحرام ہے، اور پھر جب ایران فتح ہوا اس وقت مال غنیمت جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی شہربانو بھی اس مال غنیمت میں آئی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا کہ یہ شہزادی حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. مگر دوستو وہ جو ہمیشہ نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس معاملے کو دیکھا اور سنا تو آپ نے فرمایا شہر بانو ایک شہزادی ہے، اس کے لیے انتخاب بھی ایک شہزادے کا ہونا چاہیے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. جب آپ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس شہربانوں سے نکاح فرما لیجیے. اس شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا. اور پھر شہر بانوں کے وطن سے جس ہستی نے جنم لیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے، اتنے اعلیٰ نسل ہونے کے باوجود. اور ہم آج کی طرف ہو جا رہے ہیں. اعمال کا دار و مدار نشتوں پر ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے، چاہے وہ کسی عالم کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی پیر کا بیٹا ہو. اس کو اپنے عملوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد تشریف فرما ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جمگٹا لگا ہوا ہے. اتنی دیر میں ایک نوجوان عورت جس کی گود میں ایک بچہ ہے وہ مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر وہ عرض کرتی ہے کہ یہ اپنی نشانی آپ سنبھالیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی تو کیا بات کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابو شامہ جو قاری قرآن بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں. لمحہ فکر کا لمحہ ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹی بات کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابو شامہ کی نشانی ہے. فلاں وقت پہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابو شامہ نے نسیکہ یہودی کی شراب پی تھی اور شراب میں مست ہو کر بنی نجار کے باغ کے قریب سے وہ گزر رہے تھے کہ میں وہاں پر کھڑی عبد الرحمن ابو شامہ کو نظر آئی. عبد الرحمن ابو شامہ نے میرے ساتھ مستی کی، مجھ کو اٹھا کر بنی نجار کے باغ میں لے کر گئے اور میرے ساتھ زیادتی کی. اس زیادتی کے بعد میں بے ہوش ہو گئی.
ہوش آنے پر جب میں گھر واپس آئی تو حمل کے آثار وجود میں آ چکے تھے۔ میں پریشان ہو گئی، اپنے چچا سے اور ہمسایوں سے اس حمل کو چھپایا، اور جب وقت ولادت آیا تو میں جنگل میں چلی گئی۔ وہاں پر جا کر اس بچے کی ولادت ہوئی۔ میں نے چاہا کہ اس کو مار دوں، مگر ایک جرم جو ناسمجھی میں مجھ سے ہو چکا تھا، تو یہ دوسرا جرم تھا اگر میں کرتی، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ میں بچہ آپ کے حوالے کر دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کا رخ کیا۔ جب آپ اپنے گھر میں پہنچے تو اپنی بیوی سے پوچھا، عبد الرحمن ابو شامہ کہاں ہیں؟ آپ کی بیوی نے عرض کیا، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبد الرحمن ابو شامہ کے سامنے ہوئے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے یہ کھانا کھا لے، یہ تیری زندگی کا آخری کھانا ہے۔ اسی وقت حیران پریشان ہو گئے عبد الرحمن ابو شامہ کہ میرے والد مجھ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ عرض کی، ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا، تیرا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ عرض کی، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا، اس کے علاوہ؟ عرض کی، آپ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ مومنین کے امیر ہیں۔ فرمایا، میں تجھ کو ان دونوں حق کے واسطے سے کہ تو میرا بیٹا بھی ہے اور میں خلیفۃ الرسول بھی ہوں، اس واسطے سے تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جو بات میں تجھ سے پوچھوں اس بات کو سچ سچ مجھ کو بتانا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتا اے بیٹے، فلاں وقت تو نے نسیکہ یہودی کی شراب پی تھی؟ عبد الرحمن ابو شامہ نے عرض کی، حضور میں نے پی تھی مگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی۔ فرمایا، اچھا کیا کہ تو نے توبہ کی، کیوں کہ توبہ مسلمان کا سرمایہ ہے، مگر جس چیز پہ حد جاری کی جائے گی وہ حد ضرور جاری کی جائے گی۔ پھر فرمایا، کیا تو نے فلاں لڑکی کو بنی نجار کے باغ میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ عرض کی، حضور یہ کام مجھ سے ہوا مگر میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی۔ فرمایا، توبہ اچھی چیز ہے مگر اس بات پر تجھ پر حد جاری کی جائے گی۔ جب یہ اقرار لے لیا عبد الرحمن ابو شامہ سے، پھر آپ نے عبد الرحمن ابو شامہ کو منادی مدینہ منورہ میں کرا دی گئی کہ عبد الرحمن ابو شامہ نے یہ فعل کیا ہے اور اس فعل کے بدلے ان پر حد جاری کی جائے گی۔ آج ہم اپنے بچوں کی غلط کاریوں کو، غلط معاملات کو ان پر پردے ڈالتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ کی قسم اللہ رب العزت ان معاملات کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دیکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حق کو کون قائم کر رہا ہے۔ اس میں کسی رشتے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو بھی شخص اللہ کے دین پر چلے گا وہی تقوی والا ہوگا، اور جو اللہ کے دین پر نہیں چلے گا وہ تقوی سے دور چلا جائے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کر کے دکھائی، آپ نے مدینہ منورہ میں منادی کرا دی کہ عبد الرحمن ابو شامہ نے یہ فعل کیا ہے اور اس فعل کی سزا ان کو دی جائے گی، ان کو تازیانے لگائے جائیں گے۔ وقت مقرر ہو گیا اور اس وقت مقررہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہو گئے، اور جب بھی کسی کو سزا دی جائے تو سر عام دی جائے۔ اسلام اس چیز کو نافذ کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا کی حد تک جو کچھ مرضی کوئی کر لے، چاہے گندے اعمال پر پردہ
مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. جیسے آج کل مسجد وزیر ہاں پر بھی وہاں پر لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور محکمہ اوقاف کے متعلقین افسر وہاں پر ایسی گندگی کو فروغ دے رہے ہیں. اور جو بھی مرد حق ایک حقیقت کی بات کرتا ہے، جیسے غازی نذیر احمد، جسٹس غازی نذیر احمد صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے کو اٹھایا ہے تو ان کو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو دوستو سن لو، یہ دنیا ہے اور مرد حق کا کام حق کی آواز کو بلند کرنا ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر آخرت کی زندگی جو ہے وہی حقیقت کی زندگی ہے. اور جو بھی مرد حق اس آواز کو بلند کرے گا، ہم مسلمان بشر مسلمان ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی آواز کے ساتھ ہیں، اس مرد حق کی آواز کے ساتھ ہیں جو بھی اسلام کے لیے کسی آواز کو بلند کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مجمع صحابہ کا اکٹھا ہو گیا. آپ نے افلح غلام کو بلایا اور فرمایا ان کو تازیانے لگانے شروع کرو. افلح غلام ڈر رہا ہے کہ میں کیسے تازیانے لگاؤں. فرمایا جس طرح دوسرے مجرموں کو تم تازیانے لگاتے ہو اسی طرح یہ بھی ایک مجرم ہے، چاہے امیر المومنین کا بیٹا ہے، چاہے فاروق اعظم کا بیٹا ہے، مگر اس نے جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا اس کو دی جائے گی. اور پھر افلح غلام نے آپ کو تازیانے لگانے شروع کیے، حتیٰ کہ 70 تازیانے جب آپ کو لگے تو آپ نے پانی طلب کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا یہ دنیا کا پانی میں نہیں تجھ کو دوں گا، تو جا کے کوثر کا پانی پیے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آپ نے پانی نہیں دیا. جب 80 تازیانے پورے ہوئے تو انہوں نے کمزوری حد سے بڑھ گئی اور سیدنا فاروق اعظم کو سلام کہا. اور سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر تجھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو عمر کا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور عرض کرنا عمر قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اللہ کی خطوں کو جاری فرما رہا ہے. کہتے ہیں 90 اور کچھ، میں جو یہ روایت تفریح الاذکیاء سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو 100 تازیانے جب پورے ہوئے تو آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور بتقاضائے بشریت آپ نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور پھر آپ رونے لگ پڑے، مگر اللہ کی حد کو آپ نے پورا فرما دیا. اور پھر اس کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کی اور ان کو دفن کر دیا. 40 روز کا عرصہ گزرا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور عبد الرحمن ابو شامہ انہوں نے سبز رنگ کی حلت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے خوش ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور اللہ کی حدوں کو پورا بھی فرما رہا ہے. اور پھر عبد الرحمن ابو شامہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری طرف سے بھی میرے ابا جی کو سلام کہیے گا اور عرض کیجئے گا کہ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھ کو دنیا میں سزا دے دی اور آخرت کی سزا سے بچا لیا اور اس کی وجہ سے آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مجھ کو جگہ ملی ہے. تو دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آخرت روز روشن کی طرح عیاں تھی. ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے یہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ایسی فراست صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور ایسی نسبتیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی کسی منصب پر بھی پہنچ جائے اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اس کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے آپ رات کو۔ آج تو حکمران سو جاتے ہیں، مگر ان حکمرانوں کو فکر تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے۔ آپ ایک گھر سے آواز آئی، ایک عورت اپنی بچی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بچی کہنے لگی خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ وہ عورت کہنے لگی خلیفہ کو کیا معلوم؟ وہ بچی کہنے لگی اگر خلیفہ کو نہیں معلوم اللہ اور اس کے رسول کو تو معلوم ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صبح اس عورت کو طلب کر لیا اور یہ معاملہ اس کے گوش گزارا، اور پھر فرمایا کہ میں تیری اس بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لیتا ہوں۔ دوستو یہ ہے دین، یہ تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جس کو وہ تقوی حاصل ہو گیا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک خیمے کے پاس پہنچے، وہاں پر ایک بدو کھڑا تھا۔ آپ اس کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنے لگے، وہ مسافر تھا۔ اس نے کہا میری بیوی کو درد ذہ ہے۔ اندر سے آواز جو آئی تو آپ نے پوچھا، اس نے عرض کی کہ میری بیوی کو درد ذہ ہے، وہ اکیلی ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں یہاں پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم جو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ سیدنا فاروق اعظم کی بیوی تھی، ان سے فرمایا کہ اس طرح ایک مسافر پریشان حال ہے، اس کی بیوی کو درد ذہ ہے، اللہ کے لیے تم اس کی مدد کرو۔ وہ سیدہ ام کلثوم آپ کے ساتھ آئیں اور آ کر وہاں پر تمام ان کی معاملات میں خدمت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس بدو کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اندر سے سیدہ کلثوم نے آواز دی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جب اس بدو نے امیر المومنین کے الفاظ سنے تو وہ حیران پریشان ہو گیا، لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا دوست پریشان نہ ہو، یہ میری ڈیوٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے میری لگائی ہے۔ تو ہمارے حکمران تو ایسے حکمران تھے جو اس عوام کا خیال رکھتے تھے، وہ اس بوجھ کو سمجھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے کافی باہر چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو سلا رہی ہے اور اس نے چولہے کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا اس سے، اس نے کہا کہ بچوں کو بہلا رہی ہوں، میرے پاس پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہ جو میں ان بچوں کو کھلا سکوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پلٹے اور واپس آ گئے۔ اب واپس جب آپ آئے تو اپنے غلام اسلم سے کہا کہ آٹے کا توڑا اور کچھ چیزیں گھی وغیرہ میرے پیچھے رکھ دو، میری کمر کے اوپر رکھ دو۔ اس غلام نے عرض کی حضور میں یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھائے گا۔
نہیں یہ بوجھ میرے اوپر رکھ دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، ان کو کھانا تیار کر کے دیا، اس عورت نے اپنے بچوں کو کھلایا اور آپ کو دعا دی، اور پھر عرض کرنے لگی کہ آپ کو حکمران ہونا چاہیے تھا، عمر کو حکمران نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو حکمران ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی عمر ہوں، فرمایا میں ہی عمر ہوں، اور آج تک جو تجھ تک کھانا نہیں پہنچ سکا مجھ کو اس چیز کی معافی دے دے۔ یہ ہمارے حکمران تھے، یہ اللہ اور اللہ سے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے، کیونکہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انا خاتم النبیین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور یہ قادیانیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، مگر میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر سے جن و انس کے شیطان ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آئے، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ جہاد سے باسلامت واپس آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجا کر آپ کی سلامتی کا نغمہ گاؤں گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے منت مانی تھی تو اپنی منت کو پورا کر لے، اگر نہیں مانی تھی تو پھر رہنے دے۔ وہ عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف پر حضور کی سلامتی کا نغمہ گانے لگی۔ اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، وہ عورت اسی طرح دف بجا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، وہ عورت اسی طرح دف بجا رہی ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، وہ عورت اسی طرح دف بجا رہی ہے، حتیٰ کہ اتنی دیر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ جب اس عورت نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، اپنی دف کو فوراً اپنی ٹانگوں کے نیچے چھپا لیا اور خاموش ہو گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا فاروق اعظم پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تجھ سے جن و انس کے شیطان بھاگتے ہیں۔ اس عورت نے میرے سامنے دف بجائی، پھر صدیق اکبر آئے، اس نے دف بجائی، پھر علی المرتضیٰ آئے، اس نے دف بجانا نہ چھوڑی، پھر سیدنا عثمان غنی آئے، پھر بھی یہ دف بجاتی رہی۔ اے عمر جب تم آئے تو اس نے دف بجانا چھوڑ دی۔ کیوں؟ کہ آپ سے جن و انس کے شیطان بھاگتے ہیں۔ اور پھر اگر یہاں پر کسی کو یہ اشکال پیدا ہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ بجا رہی تھی، تو دین کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جمال کا پہلو ہوتا ہے، ایک جلال کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر دین میں جمال ہی جمال ہو جائے تو پھر کئی قسم کی راہیں کھل جاتی ہیں، پھر انسان دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بہت
जलाल ही जलाल हो जाए तो फिर लोग दीन से भागना शुरू हो जाते हैं, दीन से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर, जलाल और जमाल मिलकर दीन को जो है तकमील हासिल होती है। इसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जमाल था कि वो औरत दफ भी जाती रही, मगर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जलाल था कि जब उस औरत ने आपको देखा तो वो डर कर भाग गई या उसने अपने उस दफ को छुपा लिया। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत जिन्होंने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में दूसरे नंबर पर हैं। शहैन में आपका दो पहले खुलफा को शहैन कहते हैं, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमसे पहले लोग जिस तरह बच्चों को कुरान पाक याद कराया करते थे, इसी तरह साथ सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दरस दिया करते थे। और इब्ने उमर फरमाते हैं कि क़यामत का रोज होगा, अल्लाह ताला एक गिरोह को हुक्म देगा कि इनको दोज़ख में ले जाओ। जब उनको दोज़ख में लेकर ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनको वापस ले आओ। उस गिरोह को वापस लेकर जब आएंगे तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होंगे। तो फिर अल्लाह ताला कुछ देर बाद उनकी तरफ मुतवज्जो होगा तो फरमाएगा अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल इस काबिल थे कि तुम दोज़ख में जाते, मगर जो तुमको दोज़ख में जाने से बचा लिया है तो ये इस वजह से है कि तुम सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हो। तो खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत में लेकर जाएगी। तो दोस्तों अपने अकायद को दुरुस्त करो और जो भी जिस मनसब पर भी फाइज हो उसको अपना इख्तिसाब करना चाहिए कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको यही दर्स दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें आपकी तलीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।